العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کتاب الوحی صحیح بخاری 7ویں حدیث پر 2 درس ہو گئے ہیں۔ پہلا حصہ ہرقل کی جانب سے ابو سفیان سے پوچھے گئے سوالات اور ان کی روشنی میں نکالے گئے نتیجہ پر مشتمل ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور سچے انبیاء علیہ السلام کی علامات آپ میں موجود ہیں، اور پھر اس نے آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر آگے دوسرا حصہ اس حدیث پاک کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے خط پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے اسے دعوت اسلام دی ہے، اور یہ خط دہیہ بن خلیفہ کلبی کے ذریعہ سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا گیا تھا، اور اس نے عدی بن حاتم کے ہمراہ حضرت دہیہ کو اس خط کے ساتھ ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ تو اس خط کا مضمون جب کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد قال ابو سفیان، سفیان بن حرب نے کہا، ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال، پس ہرقل نے جو کہنا تھا وہ کہا۔ وفارغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ خط کے پڑھنے سے فارغ ہو گیا۔ تو اس کے پاس شور و غل کافی بڑھ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ وَأُخْرِجْنَا، ہمیں ہرقل کے دربار سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ چکا ہے، بے شک اس سے تو بنی اصفر اہل روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ فما زلت، مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل فرما دیا۔ یہاں پر ابن ابی کبشہ کے لفظ سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اس کے کسی گمنام دادے کا، کسی گمنام جد کا نام لے کر اس کی طرف اس کی نسبت کرتے۔ تو شارحین کا کہنا یہ ہے کہ ابو کبشہ یہ آپ کی والدہ ماجدہ
کی جانب سے کسی جد کا نام ہے، تو ابو سفیان نے آپ کو ابن ابی کبشہ کہہ کر والدہ کی طرف سے آپ کے کسی جد کی طرف منسوب کیا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ابو کبشہ مکے میں وہ شخص تھا جس نے بت پرستی کی مخالفت کی، وہ ستارہ جو شیرا ستارہ ہے اس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی کی مخالفت فرمایا کرتے تھے، ابو کبشہ بھی مخالفت کیا کرتا تھا۔ بت پرستی کی مخالفت کے اندر اشتراک کی وجہ سے آپ کی نسبت ابو کبشہ کی طرف کر کے کہا گیا ابن ابی کبشہ، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہ ابن ابی کبشہ کا تو معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، بنی اصفر کا بادشاہ بھی اب ان سے ڈرتا ہے۔ تو بنی اصفر یہ اہل روم کو کہا گیا ہے۔ اصفر بن روم بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، تو اصفر جو ہے وہ روم کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے والد اصفر کے والد روم نے شاہ حبشہ کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ روم کا رہنے والا سفید رنگ کا، وہ لڑکی حبشہ کی رہنے والی کالے رنگ کی، اس سے یہ جو بچہ پیدا ہوا تو نامکمل سفید، نامکمل سیاہ، یہ زرد رنگ کا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا اصفر۔ آگے جو اس کی اولاد ہے پھر وہ بنی اصفر ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ اس کی پردادی جو ہے نا، پردادی جو تھی نا حضرت سارہ، انہوں نے ان کو بہت زیادہ زیورات سونے کے پہنائے تھے، جس سے ان کے جو رنگت تھی وہ زیورات کی وجہ سے اس کی جھلک زرد رنگ کی وہ محسوس ہوتی تھی، اس وجہ سے اصفر کہا جانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بنی اصفر سے مراد اہل روم ہے۔ ابن ابی کبشہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو شوہر تھے، تو ان کی یہ کنیت تھی، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی، اس وجہ سے وہ آپ کی رضائی والدہ تھی، اور ان کے جو شوہر تھے آپ کے رضائی والد ہوئے، تو اس لحاظ سے وہ ابو کبشہ ہیں، تو یہ پھر ابن ابی کبشہ اس لحاظ سے کہا گیا، باقی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، بے شک اس سے تو بنی اصفر کا، اہل روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ عنقریب آپ ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ یہاں تک وہ پہلی روایت جو ابو الیمان حکم بن نافع کی سند سے شروع ہوئی تھی وہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور روایت امام زہری کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ تو آگے جو امام زہری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے روایت، تو پچھلی روایت سے وہ جدا الگ روایت ہے۔
اور پچھلی سند جو ہے نا وہ اس کی سند نہیں ہے، بلکہ نیچے آپ دیکھیں نا سب سے آخری لائن جہاں پر اختتام ہو رہا ہے، قال ابو عبداللہ، تو ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا، یہ امام بخاری کی کنیت ہے، رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، کہ یہ جو روایت اوپر بیان کی ہے ابو سفیان بن حرب والی روایت سے الگ جو زہری سے بیان کی ہے، تو یہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے زہری سے اس کو روایت کیا، اور زہری کی ابن ناطور سے ملاقات ہوئی دمشق میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں خود زہری کی وہ عیسائی پادری سے ملاقات ہوئی، تو جو اس نے ہرقل سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احوال سے متعلق جو اس نے بتایا، تو امام زہری نے جو خود سنا اس عیسائی پادری سے، اس کو یہاں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ خود زہری کا اپنا یعنی بیان کردہ وہ ایک واقعہ یا قصہ ہے جو انہوں نے عیسائی پادری سے براہ راست سنا تھا، یہ پچھلی حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول فعل یا تقریر ہے تو وہ مرفوع روایت کہلاتی ہے، مرفوع حدیث، اور صحابی کا قول فعل تقریر وہ موقوف اور تابعی کا مقطوع۔ تو امام زہری جو ہیں وہ صغار تابعین میں سے ہیں، تو یہ جو روایت آگے آئے گی یہ مقطوع ہے۔ ابن ناطور، ناطور ناطر، ناظر، محافظ باغ، یعنی باغ انگوروں کی بیلوں کا باغ ہو تو اس کا جو محافظ ہے اس کو ناطور یا ناطر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ وزیر زراعت، یعنی زراعت کی ذمہ داری اس کو حاکم کی طرف سے دی گئی ہوگی، ہرقل کی طرف سے۔ تو امام زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرقل، وہ صاحب ایلیا بھی تھا، یعنی بیت المقدس کا حاکم اور گورنر تھا، اور ہرقل کا مصاحب یعنی وزیر تھا، تو وزیر زراعت ہوگا۔ تو بیت المقدس کا گورنر، حاکم اور ہرقل کا وزیر مشیر ابن ناطور، اس نے کہا، امام زہری کو اس نے بتایا سکفہ علی نصار الشام، شام کے نصرانیوں کا مذہبی پیشوا اور پادری تھا۔ تو اسقفہ، سکفہ مختلف تلفظ ہیں، معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کا ایک خاص طبقہ اور درجہ ہے جس کو وہ سقف کہتے ہیں، لاٹ پادری۔ شام کے نصرانیوں کا پادری، یہ اس کے مختلف عہدے آ گئے ہیں۔ بیت المقدس کا گورنر اور ہرقل کا وہ وزیر زراعت اور نصارہ کے شام کے نصرانیوں کا لاٹ پادری، وہ یحدث بیان کرتا ہے کہ بے شک ہرقل جب بیت المقدس آیا، اصبح یوم خبیث النفس، تو اس نے ایک دن انتہائی پریشان حالت میں صبح کی، یا انتہائی
پریشان حالت میں وہ ایک دن جو نا ایک صبح وہ وہاں آیا، تو صبح جب وہ اس نے کی تو وہ انتہائی پریشان لگ رہا تھا۔ تو بعد و بطارقتی ہی، بطارقتی ہی یہ بطریق کی جمع ہے، رکن کو کہتے ہیں اراکین سلطنت۔ بعض اراکین سلطنت نے ہرقل سے کہا کہ ہم آپ کی حالت کو بدلا ہوا ہم نے پایا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور مذکورہ عیسائی پادری کا کہنا ہے، جو ہرقل کا وزیر بھی تھا اور بیت المقدس کا گورنر بھی تھا، کہنے لگا کہ ہرقل وہ حزاءن، وہ کاہن تھا اور علم نجوم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ دیکھیں، ایک کاہن ہوتا ہے، کاہن تو وہ جنات کے القاء سے آنے والے امور کے بارے میں خبریں دیتا ہے، تو زیادہ تر وہ غلط ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ بات درست نکل آتی ہے جو جنات فرشتوں کی کوئی بات سن لیتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے آسمانوں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ اور جو نجوم ہے وہ ایک الگ ایسے علم ہے، ستاروں کا علم، اور ایک ہوتا ہے جو ہاتھ کی لکیریں اور چہرے کے خد و خال اور جسم کے بعض حصوں کی بناوٹ ساخت سے کچھ حالات کا اندازہ لگا کے حالات کو بیان کرنا۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ ستاروں کا علم رکھتا تھا، تو ہرقل وہ نجومی تھا، علم نجوم میں وہ نظر رکھتا تھا، مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے اپنے اراکین سلطنت کو کہا جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بے شک میں نے گزشتہ رات جب ستاروں میں نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ وہ قد ظاہرہ، اس کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ غالب آ گیا ہے۔ ظاہرہ ظہور ہو چکا ہے یا غالب ہو گیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، میں نے رات ستاروں میں نظر کی تو میں یہ معلوم ہوا۔ تو اس امت میں سے، یعنی اس زمانے کے لوگوں میں سے ختنہ کون کرتے ہیں؟ تو اس کے سلطنت کے اراکین نے کہا کہ یہاں ختنہ تو صرف یہودی کرتے ہیں، فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، تو ان کا معاملہ تجھ کو پریشان نہ کرے، اور اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے ملک کے شہروں کی طرف جو شہروں کے حکام ہیں ان کو لکھ دیں، اور لکھ کر انہیں حکم بھیج دیں کہ وہ ان شہروں میں جتنے یہودی ہیں ان کو قتل کر دیں، تو آپ کو پریشان کی ضرورت ہی نہیں۔ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ختنہ یہودی کرتے ہیں، آپ اپنے شہروں میں شہروں کے حکام کو پیغام بھیج دیں، تو وہ وہاں جتنے یہودی ہیں جس جس شہر میں وہ پکڑ کے قتل کر دیں، ان کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ فَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، تو وہ اسی معاملے کے اندر وہ گفتگو کر رہے تھے یہودیوں کے قتل کے حوالے سے، تو ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ شاہ غسان نے بھیجا تھا، یہاں لکھا کہ وہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، جبکہ احادیث کے اندر بعض متون کے اندر شام کا بادشاہ
غسان شام کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت شام کا علاقہ وہ یمن کے ایریے میں شمار ہوتا ہو۔ تو بادشاہ شام جو ہے شاہ غسان نے وہ آدمی بھیجا تھا جو ہرقل کے پاس لایا گیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتا اور آپ کے احوال کو بیان کرتا تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس لائے گئے آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے احوال دریافت کر لیے اور معلومات حاصل کر لی، تو ہرقل نے کہا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ کیا یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا، پھر ہرقل کو آ کر بتایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے۔ پھر ہرقل نے اس آدمی سے اہل عرب کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ سب ختنہ کرتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، اہل عرب ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ ھذا مالک ھذہ الامہ، یہی اس امت کا بادشاہ ہے، کا ظاہرہ جو ظہور فرما چکا ہے اور جو غالب آ چکا ہے۔ یعنی میں علم نجوم کی مدد سے جس کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، تو وہ اہل عرب مراد ہیں۔ اہل عرب کا جو بادشاہ ہے وہ غالب آ گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا۔ رومیہ یہ روم کا ایک شہر ہے۔ رومیہ شہر میں رہنے والے آپ نے ایک دوست کو خط لکھا، اور وہ علم کے اندر یعنی علم نجوم میں وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ جیسے ہرقل علم نجوم میں ماہر تھا، اس کا دوست جو رومیہ میں رہتا تھا وہ بھی علم نجوم کا ماہر تھا۔ تو وسارا ہرقل الی حمص، اور جو ہرقل ہے وہ پھر حمص چلا گیا۔ یہ حمص جو شام کا علاقہ ہے، اور یہ اس کا دارالحکومت تھا، تو وہاں چلا گیا حمص۔ ایلیا آیا تھا نا، تو بیت المقدس سے پھر وہ حمص چلا گیا۔ تو ایلیا جب بیت المقدس آیا تھا تو یہاں اس نے ایک رات ستاروں میں نظر کی تھی، تو پھر جب یہ نتیجے پر پہنچا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، پھر یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں تو ان سب کو قتل کروا دیا جائے۔ پھر اسی دوران وہ بادشاہ غسان کی طرف سے ایک آدمی بھیجا گیا جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ خبر دیتا تھا، تو اس کو پھر دیکھا گیا تو وہ ختنہ شدہ تھا۔ عرب والوں کے بارے میں اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا وہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا بس وہ جو میں سمجھ رہا تھا ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، تو وہ اہل عرب کا بادشاہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ مزید تسلی کے لیے تو اس نے رومیہ شہر میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو جو علم نجوم میں اس کا ہم پلہ تھا اس کو خط لکھا، تو بھی تم اس بارے میں بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے۔ اور ہرقل خود جو ہے پھر ایلیا یعنی بیت المقدس سے اپنے دارالحکومت میں حمص میں چلا گیا۔ فلام یارمی حمصہ، پھر وہ حمص سے آگے اس نے سفر کرنے کا کوئی ارادہ ابھی نہیں کیا، ابھی وہ حمص میں ٹھہرا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کے جو دوست ہے رومیہ والا، اس کا خط آ گیا، اس کا جواب آ گیا۔
اور اس کی رائے ہرقل کی رائے کے موافق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بارے میں اور اس بارے میں کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں۔ تو ہرقل کی جو رائے تھی تو رومیہ والے اس کے دوست کی بھی رائے یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرما چکے ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فَأَذِنَ ہرقل لِعُظَمَاءِ الروم فِي تذکرۃ لہ بحمص۔ اب اس روایت کے مطابق یہ جو معاملہ تھا علم نجوم کے ذریعے پہچاننا، پھر دوست کی رائے حاصل کرنا اور اس کا ہرقل کی رائے کے موافق ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط سے پہلے کا معاملہ ہے، یعنی اس روایت کے مطابق۔ اب ہرقل نے روم کے جو عمائدین اور بڑے بڑے سردار اور رئیس تھے ان کو طلب کیا اپنے محل کے اندر ہمس میں جو اس کا محل تھا 10 قرہ، یعنی ایسی عمارت جس کے ارد گرد مکانات ہوں، تو اس نے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں جو روم کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو طلب کر لیا، اور جب وہ جمع ہو گئے ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے دروازوں کے بارے میں حکم دیا تو دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، دروازوں کو سب تالے لگا دیے گئے۔ ثم طلع، اور پھر اس نے اس کی طرف پھر وہ جو عظماء روم تھے ان کی طرف اس نے خروج کیا، یعنی نکل کر آیا۔ اس طرح میں نے جھانکنا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے طلوع ہونا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے شہر کے رؤساء کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے روم کے لوگوں، حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں فلاح پانے اور ہدایت پانے کی طرف بھی کوئی رغبت ہے، اور ہدایت پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور کیا تمہاری اس بات میں بھی رغبت ہے کہ تمہارا ملک جو ہے وہ باقی رہے؟ تو اگر تم چاہتے ہو نجات اور فلاح اور ہدایت اور اپنے ملک کی بقا، تو پھر یہ ہے کہ اس نبی کی پیروی اختیار کر لو۔ فحاسوا حیثیۃ حمر الوحش الی الابواب، اب وہ جنگلی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے دروازوں کو پایا اس حال میں کہ وہ مقفل تھے، تالے لگائے گئے تھے۔ اب جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی تو وہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو نہیں ایمان لائیں گے، یہ تو بڑے پکے ہیں عیسائیت کے اندر۔ اب دروازے تو بند تھے، اب اس نے کہا ردوہم علیہ، ان کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جو اس کے خدام تھے وہ دوبارہ اس کو واپس لے آئے۔ اس نے کہا، جو روم کے بڑے لوگ تھے ان کو کہا، انی قلتو مقالتی آنفاً، جو ابھی میں نے تمہیں بات کہی تھی بھی اس نبی کی پیروی کر لو، اختبر بہا شدت علی دینکم، یہ تو میں تمہاری اپنے دین میں پختگی جو ہے اس کو میں آزما رہا تھا، وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنے کے پختہ ہو، میری بات کہنے سے تم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو، کتنے کے پکے ہو عیسائیت میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اصل میں۔ تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں تم اپنا دین چھوڑ دو، میں تو تمہاری پختگی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب فقط رہی تو اب میں نے دیکھ لیا کہ تم بڑے پکے ہو بھی اپنے دین کے اندر۔ تو اب فسجدوا لہ، اب سب نے اس کو تعظیمی سجدہ کیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے
جو پہلے بھاگے تھے اسے نفرت کرتے ہوئے اب اسے راضی ہو گئے. یعنی اب وہ ہرقل نے اپنا پینترا بدلا اور اب اس بات کو گما کے ادھر لے آیا تو وہ بھی راضی ہو گئے. فکان ذالک آخر شان ہرقل. ہرقل غیر منصرف ہے نا، علم اور اجمع. تو پس یہی ہرقل کی آخری شان اور آخری اس کا عمل یہی رہا، یہی اس کی آخری حالت، اخیر تک یہی حالت اس کی رہی کہ اب وہ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم تو عیسائیت چھوڑنے کے لیے اور اس نبی کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اب اگر میں اکیلا ان کی پیروی قبول کرتا ہوں عیسائیت چھوڑ کر تو پھر مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیں. کیونکہ بعد نے لکھا ہے کہ جو اس کا رومیہ میں دوست تھا نا، تو دہیہ کلبی جو نبی کریم علیہ السلام کا خط مبارک لے کر گئے تھے شام کے اندر، جو بصرہ شہر ہے، مدینہ پاک اور شام کے اور درمیان میں ایک سرحدی علاقہ ہے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا حارث بن ابی شمر غسانی، اس کے پاس گئے تھے، اور اس نے پھر عدی بن حاتم کو ساتھ روانہ کیا اور وہ خط لے کر گئے تھے. تو ہرقل نے انہی کو یعنی حضرت دہیہ کو ایک خط دے کر رومیہ بھیجا اپنے اس دوست کے پاس. تو اس نے جب وہ خط پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام کا جو خط تھا اسے اس نے آگاہی پائی، تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ سچے نبی ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. تو رومیہ والے ہرقل کے دوست نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے متعلقہ علم حاصل کرنے کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے ایمان بھی قبول کر لیا اور تصدیق بھی کر لی. دغاتر اس کا نام تھا. وہ پھر باہر نکلا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی، تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے کیونکہ پکے عیسائی تھے، اور اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو اس سے پہلے وہ ہرقل کو اس کے خط کا جواب لکھ کے ان کے حوالے کر چکا تھا دہیہ کلبی کے. تو اب وہ واپس جب وہ خط کا جواب لے کر آئے اور پھر آ کر حالات بھی بتا دے، یہ بھی اس کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کو بھی پھر اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا. تو بعد نے یہ نقل کیا ہے جو یہاں تو نہیں ہے. تو اب ہرقل نے پھر اپنا کوشش کی بھی یہ میرے جو شہر کے رئیس لوگ ہیں میری حکومت کے، یہ بھی ساتھ میرے متفق ہو جائیں، اس نبی کی پیروی اختیار کر لیں، لیکن وہ جب انہوں نے نہیں کی تو پھر یہ مایوس ہو گیا. قال ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سالم بن کیسان اور یونس اور معمر انہوں نے زہری سے اس واقعہ کو روایت کیا ہے، اور زہری نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں شام میں خود ابن ناطور سے ملاقات کی تھی، اس عیسائی پادری سے، اور اس نے جو ان کو بتایا یہ سارا واقعہ پھر امام زہری نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث، یہ روایت کیا ہے؟ مقطوع ہے. مزید اس حوالہ سے جو گفتگو باقی ہے آئندہ درس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.